السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارش ہو رہی تھی اور میں ابھی تک چل رہی تھی۔ مجھے کہیں بھی سر چھپانے کی جگہ نہ ملی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی دکانیں بھی بند کر چکا تھا۔ اپنے اپنے گھروں میں ہر کوئی دبک کر بیٹھ چکا تھا، لیکن ایک میں ہی تھی جو سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ کسی سہارے کی تلاش میں تھی، کسی چھت کی تلاش میں تھی کہ میں اپنی بچیوں کو وہاں پر بٹھا سکوں۔ آنکھوں سے آنسو اسی بارش کی طرح بہہ رہے تھے۔ ایک بچی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا تو دوسری کو ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا۔ چلنے والی بچی کہنے لگی، امی، میرے پیروں میں جیسے چھالے پڑ چکے ہیں، اب مجھ سے اور نہیں چلا جاتا، مجھے بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے، پلیز مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ اس کی آواز تکلیف سے اور اذیتوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کچھ دیر کے لیے میں وہیں اس کے پاس نیچے بیٹھی اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگائے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ کرتی تو کیا کرتی؟ ایک مجبور اور لاچار ماں تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، بس تھوڑی دیر چل لو، اس کے بعد ہم کہیں نہ کہیں بیٹھ جائیں گے اور پھر کچھ لے کر کھا لیں گے۔ میرا مقصد تھا کہ ہم جلد سے جلد کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں ہم بارش کی وجہ سے بھیگنے سے بچ جائیں۔ میری بچی نے میری بات غور سے سنی اور پھر تابع داری سے اپنا سر جھکا دیا۔ میں ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے چلنے لگی۔ 2 سال کی چھوٹی پیاری معصوم بچی میری گود میں تھی، وہ بھی بھوک کی وجہ سے بلک رہی تھی۔ چلتے چلتے ابھی کچھ ہی قدم آگے بڑھی تھی کہ بارش نے زور پکڑنا شروع کر دیا۔ شام بھی ہونے لگی تھی، اندھیرا بھی چھانے لگا تھا، آتی جاتی گاڑیوں کا رش بھی کم ہونے لگا تھا۔ بارش کی وجہ سے ہر کوئی بس آرام سے اپنے گھر میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ ایک میرے جیسے لاوارث لوگ ہوتے ہیں جو بنا کسی چھت کے سہارے کے بس بھٹکتے پھرتے ہیں۔ میں اگر اکیلی جان ہوتی تو یہ ساری سختیاں برداشت کر لیتی، لیکن میرے ساتھ میری 2 معصوم بچیاں تھیں۔ اگر میں کرتی تو ان کا کیا کرتی؟ بارش نے زور پکڑنا شروع کیا تو میرے آنسوؤں نے بھی مزید زور پکڑنا شروع کر دیا تھا۔ میں ایک ایسی جگہ پر تھی جہاں پر نہ تو کوئی درخت تھا، نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی جھونپڑی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا، اپنی بچیوں کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اپنے دوپٹے سے ان کو ڈھکنے لگی، لیکن بارش میں کہاں میں انہیں ڈھک پاتی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک گاڑی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آ کر میرے قریب سے گزری تھی۔ میرے پاس سے ایسی ہی بہت سی گاڑیاں آ کر گزر چکی تھی، اس لیے میں نے سر اٹھا کر نہ دیکھا۔ میں اپنی بچیوں کو اپنے سینے سے لگائے بس سڑک کنارے بیٹھ گئی تھی۔ اب چلنا بھی محال ہو رہا تھا۔ تبھی وہ گاڑی ایک بار پیچھے ہوتی ہوئی میری طرف آئی اور ایک دم سے بالکل میرے سامنے آ کر رکی۔ میں حیرت زدہ نظروں کے ساتھ اس گاڑی کو دیکھنے لگی۔ اس میں سے ایک آدمی باہر آیا جس کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی۔ وہ اس چھتری کے سہارے میرے قریب آیا اور پھر اس چھتری کا سایہ مجھ پر کرتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ شکل سے مجھے ایک عربی شیخ لگ رہا تھا۔ اس کا یہاں کیا کام تھا؟ میں نے حیرت سے اس طرف دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، بی بی، تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کی اتنی صاف اردو سن کر میں تو حیران رہ گئی۔ تم اتنی بارش میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر سے مجھ سے سوال کیا تو میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔
تبھی میری بڑی بیٹی اٹھی اور مجھ سے کہنے لگی، انکل، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہماری چچی جان نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، اور اب امی ہمارے لیے کوئی گھر ڈھونڈ رہی ہیں۔ بچی کی یہ بات سن کر عربی شیخ نے مجھے کہا کہ آپ اندر آ جائیں، گاڑی میں بیٹھ جائیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں پوری طور پر گیلی ہو چکی تھی، میری بچیاں بھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو میں آہستگی سے اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دل میرا زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج کل حالات بھی ویسے بہت خراب تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص مجھے دھوکے سے لے کر جا رہا ہو، لیکن اس کے چہرے سے ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر، اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس کی گاڑی میں پانی کی بوتل تھی۔ اس نے وہ پانی کی بوتل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو پانی پی لو بی بی، پھر مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ ایک انجان شخص کے ساتھ اپنے گھر کے معاملات بیان کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ آج کل کے حالات ویسے ہی خراب تھے، اور اس طریقے سے کسی غیر سے بات چیت کرنا میرے لیے مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، نہیں صاحب جی، کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے، بس ہمارا گھر یہیں ساتھ ہی ہے، میں بس اپنی بچیوں کو گھر تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو اس نے کہا، دیکھیے بی بی، آپ جھوٹ نہیں بول سکتی، آپ بتائیے، آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا ہے آپ مجھے تفصیل سے بتائیں تاکہ میں آپ کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکوں۔ یہ بات سنتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے میں اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں، چنانچہ میں نے اسے اپنے اوپر بیتنے والی ساری کہانی کہہ سنائی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر کہنے لگا، اچھا کوئی بات نہیں، ہمارے گھر میں مجھے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، اور تمہیں بھی اس وقت کام کی سخت ضرورت ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلتا ہوں، تم بس ہمارے گھر کا کام دیا کرنا، اس کے بدلے میں تمہیں گھر کی چھت دوں گا اور تمہارے بچوں کا پیٹ بھی پالوں گا، تنخواہ بھی تمہاری مقرر کر دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں تو یہی سب چاہتی تھی کہ مجھے کہیں پر کوئی نوکری مل جائے تاکہ میں اپنی بچیوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس کی اس بات پر میں نے کہا کہ آپ کا گھر تو سعودیہ عرب میں ہوگا، تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں نے یہاں پر بھی ایک گھر بنا رکھا ہے، میں اکثر یہاں آتا رہتا ہوں، میری ایک بیوی بھی ہے یہاں پر، اور یہاں پر میرا بہت بڑا بزنس ہے، اس لیے پاکستان میرا اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے میری اردو بھی کافی صاف ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے سکون ملا تھا۔ خدا اتنی جلدی انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنی جلدی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر اس عربی شیخ نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اگلے 20 منٹ میں ہم ایک بہت بڑے گھر کے سامنے موجود تھے۔ یہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ شام کے وقت اب اس کی بتیاں جلنے لگی تھیں۔ یہ سارا گھر ایک دم سے روشن ہو گیا تھا۔ بارش میں بھی اس کی روشنی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور پھر میری سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے مجھے اندر کی طرف اشارہ کیا اور آگے آگے چلنے لگا۔ میں اپنی دونوں بچیوں کو سنبھالتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ اندر پہنچا۔ اندر ہر کام کے لیے ایک ایک ملازم مقرر تھا۔ ہر جگہ پر سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے۔ گھر بہت بڑا تھا، ایک عالی شان محل کی طرح۔ ایسے گھر تو میں نے اکثر ٹی ویوں پر ہی دیکھے تھے، یا پھر شاید خوابوں میں۔
لیکن یہ حقیقت میں دیکھ کر میں تو بالکل حیران ہو رہی تھی۔ وہ ٹی وی لاؤنج تک پہنچا جہاں پر اس کی بیوی بڑی شان سے تیار ہو کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہوئی اٹھ کر اس کی طرف بڑھی ہی تھی کہ پیچھے مجھے دیکھ کر حیران اور پریشان ہوتی ہوئی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تو اس نے صفائی دیتے ہوئے کہا، اس بی بی کو کام کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ملازمہ کی ضرورت تھی، اسے گھر والوں نے اپنے گھر سے نکال دیا، تو بارش میں نے اسے بھیگتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ میں آج اسے گھر لے چلوں۔ تم نے صبح ہی مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں گھر کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے جو گھر کا کھانا وغیرہ بنا سکے، تو آج سے یہ ملازمہ ہو گئی۔ میں نے اس کی چھوٹی بچیوں کی ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے، ان کے لیے کوارٹر صاف کروا دو۔ اس نے کہا تو اس کی بیوی نے آگے بڑھتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ یہ لوگ اتنے ملنسار تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنے بڑے لوگ بھی ایک غریب کے ساتھ اس طرح سے پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں تک میں نے دیکھا تھا بڑے لوگ اکثر ہم جیسے غریب لوگوں کو اپنے پیروں کی نوک پر رکھتے ہیں، کبھی بھی وہ ہم سے پیار محبت سے بات چیت نہیں کرتے۔ لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ اتنے امیر کبیر لوگ میں نے پہلی بار دیکھے تھے۔ اس کی بیوی نے مجھے بھیگا ہوا دیکھا تو ایک ملازمہ سے کہہ کر میرے لیے اس نے کپڑے منگوائے اور میری بیٹیوں کے لیے بھی، اور پھر تب تک میرے لیے کوارٹر بھی صاف کر دیا گیا تھا۔ مجھے ملازمہ کے ساتھ اس کوارٹر تک بھیجا کہ تم آرام سے کپڑے تبدیل کر لو اور اپنی بچیوں کو بھی صاف کر لو، تب تک تمہارے لیے ملازمہ کھانا لاتی ہوگی۔ ملازمہ نے مجھے میرے کوارٹر تک پہنچایا اور پھر وہ کھانا لینے کے لیے گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے اپنی بچیوں کو کپڑے پہنائے اور خود بھی صاف ستھرے کپڑے پہن کر تیار ہو گئی۔ تبھی ملازمہ اندر کھانا لے کر آئی اور کہنے لگی، صاحب جی نے کہا ہے کہ آج تم آردم کرو، کل سے تم اپنے کام پر لگ جانا۔ یہ کہتے ہوئے ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران پریشان ہو رہی تھی، یہ سب کچھ اتنا اچانک، اتنے آرام اور سکون سے کیسے ہو رہا تھا؟ یا خدا کو مجھ پر ترس آ گیا تھا اور اس نے میرے لیے کوئی مدد بھیجی تھی، کیونکہ یہ انسان میرے لیے کسی فرشتے سے کم ہرگز نہیں تھے۔ میں تو روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتی، اگر میرے پاس میری یہ معصوم بچیاں نہ ہوتی تو میں زمانے کی ہر سردی ہر گرمی برداشت کر لیتی، اور اگر اپنی جان بھی لے لیتی تو کوئی بڑی بات نہ تھی۔ لیکن میرے ساتھ تو میری دو بیٹیاں تھیں، ان کے لیے مجھے خود کو زندہ رکھنا تھا اور ان کو دھوپ چھاؤں سے بچانا تھا، ان کو ہر وہ چیز دینی تھی جس کے لیے کبھی میں ترستی رہی تھی۔ خیر، کھانا کھا کر میں بہت تھک چکی تھی۔ اچانک ہی مجھے اور میری بیٹیوں کو اونگ سی آنے لگی۔ ہم تینوں آرام سے سو گئیں۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میری بیٹیاں ابھی تک میرے پہلو میں پڑی سو رہی تھیں۔ میں نے ایک نظر اٹھ کر ان دونوں کو دیکھا جو نہ جانے کتنی تھکن کے بعد اب کہیں جا کر پرسکون نیند سو رہی تھیں۔ میں نے ان دونوں کے گال پر باری باری بوسہ دیا اور پھر جلدی سے وضو کر کے نماز ادا کرنے کی غرض سے جائے نماز کو ڈھونڈنے لگی۔ جائے نماز مجھے ساتھ ہی سائیڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی مل گئی۔ میں نے نماز ادا کی اور پھر نماز کو ادا کرنے کے بعد مجھے باہر سے کھٹ پھٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں باہر نکلی تو دیکھا کہ سارے ملازمین اٹھ چکے تھے۔ وہ ملازمہ اب میرے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا
اور کہا بی بی جی تمہیں بلا رہی ہیں، ناشتہ بنانا ہے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، آج سے چلو ناشتہ بناؤ۔ میں نے سر جھکایا اور پھر گھر میں داخل ہو گئی۔ سامنے ہی کچن تھا۔ بی بی جی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں جی روبینہ کیسی ہو؟ تو میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ انہیں تو میرے نام کے بارے میں علم نہیں تھا، تو وہ کہنے لگی، ارے شیخ صاحب نے مجھے تمہارا نام بتا دیا ہے، انہوں نے مجھے سب بتا دیا ہے، تمہیں فکر اور پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں کچھ آگاہی دینی ہوگی تو یہاں پر میں موجود ہوں، اور میری ملازمائیں بھی۔ آ جاؤ، میں تمہیں آج کے ناشتے کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ وہ میرے پاس آئی اور پھر مجھے ناشتے کے بارے میں بتانے لگی۔ ناشتے کے لیے اس نے مجھے ساری کی ساری انفارمیشن دی، اور پھر میں ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنا کر میں فارغ ہوئی تو میں نے دیکھا صاحب جی بھی ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے تھے۔ میرے بنائے ہوئے ناشتے کی تعریف دونوں نے بہت زیادہ کی، اور پھر مجھے یہاں پر مکمل طور پر کام کرنے کے لیے رکھ لیا گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے بچوں کا بھی داخلہ اسکول میں بہت اچھے سے کروا دیا گیا۔ صاحب جی کی بہت مہربانی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا تھا۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا کہ کوئی ایسے ہی اتنی عنایت نہیں کرتا، کہیں اس میں ان لوگوں کا کوئی مفاد تو نہیں۔ لیکن پھر ایک سوچ آتی کہ نہیں، کچھ اچھے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو ہم جیسے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ لیکن یہاں پر مجھے سب کچھ پراسرار لگنے لگا تھا۔ 15 دن سکون سے گزرے تھے کہ مجھے یہاں کی سمجھ بالکل نہیں آتی تھی۔ صاحب جی کے کمرے کے ساتھ ایک سٹور روم تھا۔ سٹور روم میں ایک تہہ خانہ تھا۔ اس تہہ خانے کے بارے میں گھر میں رہنے والے تمام ملازمین جانتے تھے۔ مجھے کہا جاتا تھا کہ میں کسی طور بھی اس تہہ خانے کی طرف نہ جاؤں۔ اکثر صاحب جی اور بی بی جی دونوں ہی اس تہہ خانے میں چلے جایا کرتے تھے، اور وہ سٹور روم کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا کرتے تھے۔ سٹور روم کی صفائی میرے اور دوسری ملازمہ کے ذمے تھی۔ ملازمہ مجھے بڑے ہی مشکوک انداز میں دیکھتی، اور جب تک میں کمرے سے نہ جاتی تب تک وہ بھی اس کمرے سے نہ جاتی۔ مجھے حیرانگی ہوتی، پریشانی ہوتی۔ سبھی ملازمائیں ایک ساتھ رہتی لیکن مجھے الگ تلگ رکھتی۔ ان کی نظریں مجھے اپنے اوپر کسی شک کی طرح لگتی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، یا پھر انہیں مجھ سے کوئی شک و شبہ ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک روز میں تہہ خانے کے دروازے کی جانب بڑھی تھی، جہاں پر ایک قالین بچھا تھا۔ قالین کے نیچے ہی لکڑی کا ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔ میں اسی دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ مجھے ملازمہ نے سختی سے روک دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، ملازمہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس نے مجھے تہہ خانے میں کیوں نہیں جانے دیا؟ اگر تم اپنی خیر چاہتی ہو تو اس تہہ خانے کی طرف مت جانا۔ حیرانگی والی بات یہ لگی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہتی تھی؟ وہ بھی تہہ خانے کی اصلیت کے بارے میں جانتی ہوگی۔ اس بات سے مجھے مزید تجسس پیدا ہوا کہ آخر کون سی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ مجھے اس تہہ خانے کے بارے میں ضرور پتہ لگانا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی میں خاموشی سے جا کر اپنا کام ختم کرنے لگی اور یہ سوچنے لگی کہ میں کیسے اس تہہ خانے تک پہنچ سکتی ہوں۔ سارا دن تو سبھی نوکر چاکر اور بیگم صاحبہ اور صاحب جی
مجھ پر نظر رکھا کرتے تھے۔ اب ایک ہی موقع تھا کہ رات کے وقت میں جا کر اس تہخانے کے بارے میں پتہ لگا۔ چنانچہ میں رات کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو جب سب لوگ اپنے اپنے کوارٹروں میں جا کر سو گئے تو میں آہستگی سے اٹھی۔ میری دونوں بیٹیاں سکون کی نیند سو رہی تھیں۔ میں نے انہیں وہیں تھپک کر سلا دیا اور آہستگی سے دروازہ کھولتے ہوئے میں گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ تہخانے میں پہنچی۔ تہخانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بیگم صاحبہ اور صاحب جی یہاں سے ہو کر جا چکے ہیں، لیکن وہ دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے۔ میں نے جلدی سے دروازے کا ایک ڈور کھولا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ تہخانے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے تہخانے کا دروازہ کھولا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ جو ہی میں نے تہخانے میں پہلا قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرا نام روبینہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی تھی، لیکن اکلوتی والی کوئی خوشی میرے نصیب میں نہ تھی، کیونکہ مجھے پیدا کرتے ساتھ ہی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ بابا باہر کام کرنے کے لیے جاتے تھے، اور جب وہ کام کے لیے جاتے تھے تو پیچھے مجھے سنبھالنے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ نہ تو میرے ننیال میں سے کوئی تھا اور نہ ہی میرے ددیال میں سے کوئی تھا۔ میں اور میرے بابا بس دنیا میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ انہیں اپنی بچی کو پالنے کے لیے کسی عورت کی اشد ضرورت تھی۔ محلے کی کچھ عورتوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، اس طریقے سے ان کے بچی کو ماں مل جائے گی اور ان کا گھر سنبھالنے والی بھی کوئی آ جائے گی۔ بابا نے یہ بات سوچی اور پھر ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پر میری ذمہ داری سے سبق دوش ہو گئے تھے۔ سوتیلی ماں نے مجھے کس طرح پالا تھا یہ صرف میں جانتی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ پہلے اس نے مجھے کس طریقے سے اپنی گود لیا، کیسے اٹھایا، کیسے پرورش کی، لیکن جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اسے اپنے آپ پر ظلم کرتے دیکھا تھا۔ وہ اکثر مجھے مارتی پیٹتی رہتی۔ بابا گھر آتے تو بابا سے میری شکایت لگاتی اور بابا سے بھی میری خوب پٹائی لگواتی۔ لیکن یہ اتفاق ہوا تھا کہ سوتیلی ماں کی طرف سے بابا کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ بابا صرف مجھے ہی پیار کرتے تھے اور وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اس لیے بھی سوتیلی ماں کو مجھ سے بے حد نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی ایک اولاد ہو جائے، لیکن خدا کا کرنا یوں ہوا کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بابا ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے۔ یوں ہمارے گھر کا گزارا تو بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوئی تھی، لیکن جب میں 15 سال کی ہوئی تو بابا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب میری ساری ذمہ داری میری سوتیلی ماں پر آ پڑی تھی۔ سوتیلی ماں تو اب مزید میرے لیے جان کا وبال بن چکی تھی۔ مجھے وہ اکثر مارا کرتی تھی، یہاں تک کہ اس نے مجھے اسکول سے بھی چھڑوا لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب تم گھر میں بیٹھ کر گھر کا کام کاج سیکھو، کل کو تمہاری شادی کرنی ہے، پھر لوگ کہیں گے کہ سوتیلی ماں کا سایہ سر پر تھا، اسی وجہ سے لڑکی کو کچھ نہیں آتا، کل کلا کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے، یہ بھی تمہارا باپ میرے سر ڈال گیا ہے۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں یہاں تمہاری ماں کے طور پر آئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تیرا باپ اتنا جلدی دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور میں اس طریقے سے بیوہ ہو کے رہ جاؤں گی اور تجھ جیسی نکمی اولاد بھی میرے سر پر پھینک جائے گا، یہ کہتی اور مجھے مارنا شروع کر دیتی۔ اس نے مجھے گھر کا سارا کام سکھا دیا تھا اور پھر میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی
کہ میں ایک بوجھ ہوں اور جلد سے جلد اس کے سر سے اتر جاؤں۔ آخر کو وہ بھی سوتیلی ماں تھی، کب تک وہ میرا بوجھ برداشت کرتی؟ میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ وہ لڑکا ایک آفس میں کام کرتا تھا۔ اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ ان کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ اچھا رشتہ تھا۔ رشتہ کروانے والی عورت کے زور پر میری ماں نے میرا رشتہ وہاں کر دیا اور پھر فوراً ہی میری شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا، لیکن میرے شوہر کے بڑے بھائی اور ان کی بیوی اکثر میرے شوہر سے خفا خفا سی رہتی اور اکثر لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے، لیکن ایک ہی گھر تھا، آخر رہنا بھی تو ایک ساتھ تھا۔ چنانچہ زندگی کے کچھ سال یوں ہی گزر گئے۔ میری دو بیٹیاں ہو گئیں۔ میری ایک بیٹی 4 سال کی اور دوسری بیٹی 3 سال کی تھی۔ تبھی ایک روز میرے اوپر ایک ناگہانی آفت کی طرح ایک خبر ٹوٹی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ میرا شوہر جو آفس کے کام کے حوالے سے کہیں باہر جا رہا تھا، ایک جہاز کریش ہونے کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا ہے، لیکن اس کی لاش نہ ملی تھی۔ اس کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دیا گیا اور اس کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ میرا دیور کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ میں اپنی دیورانی کے ساتھ گھر میں رہنے لگی۔ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے کچھ کام تو کرنا تھا۔ مجھے سینہ پرونا کچھ آتا تھا اور کچھ میں نے شادی کے بعد سیکھ لیا تھا، اس لیے مجھے مشکل پیش نہ آئی۔ محلے کی عورتیں مجھے سلائی کے کپڑے دینے لگیں اور اس سے میرا گزر بسر اچھا چلنے لگا۔ میری بیٹیوں کی فیس جمع ہو جاتی اور میرا اور میری بیٹیوں کا پیٹ یوں پل رہا تھا کہ میں دیورانی کے کام کرتی تھی اور پھر 2 وقت کا کھانا مجھے وہاں سے مل جاتا تھا۔ سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا، لیکن ایک روز جب میری دیورانی کے بچے پھل کھا رہے تھے اور میری دونوں بیٹیاں یہ دیکھ کر رونے لگی تھی، ممتا کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہوئی میں نے ایک کیلا اٹھا کر اپنی بیٹی کے ہاتھ پر رکھا اور یہ کارروائی میری دیورانی نے دیکھ لی، اور پھر اس نے وہ ویلا مچایا کہ مجھے خود سے شرم آنے لگی تھی۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میں نے چوری کر لی ہو، حالانکہ میں نے تو اپنی بیٹی کا دل بہلانے کے لیے وہ کیلا اٹھا کر اسے دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس روز مجھے اپنے شوہر کی بہت زیادہ یاد آئی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے، وہ تو اب اس دنیا میں رہا ہی نہ تھا۔ میری دیورانی کو ایسا غصہ چڑھا کہ اس نے میرے بالوں سے پکڑ کر میری بیٹیوں سمیت مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ بارش بھی ہونے والی تھی، کافی بادل بنے ہوئے تھے۔ 3-4 دن سے ایسے ہی بارش آ رہی تھی، وقت بے وقت موسلادھار بارش ہو جاتی۔ اس حالت میں مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں آخر اپنی بیٹیوں کو لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں۔ میں اس کالونی سے نکلتی ہوئی مین سڑک پر آئی اور پھر چلنے لگی۔ جہاں بھی کہیں تھک کر بیٹھنا چاہتی تو لوگ کہتے ہماری دکان کے سامنے مت بیٹھو۔ لوگوں کو میں بیکار لگنے لگی تھی۔ یہ دن میرے لیے سب سے اذیت ناک دن تھے۔ سڑکوں پر ماری ماری پھرتی ہوئی اپنی دونوں بیٹیوں کو اٹھاتی ہوئی میں بس ناک کی سیدھ میں چل رہی تھی۔ سوتیلی ماں نے تو ویسے بھی مجھ سے رابطہ توڑ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میرا مائکہ نہیں، اب جاؤں تو کہاں جاؤں۔ صبح سے لے کر اب شام ہو چکی تھی، موسلادھار بارش تھی، اور ایسے میں مجھے وہ عربی شیخ ملا تھا جو مجھے اپنے گھر پر لے آیا تھا، اور اب میں اس کے گھر میں رہ کر کام کاج کرنے لگی تھی۔ میری بچیوں کی پڑھائی بھی ہو رہی تھی۔
اور میرا گزارا بھی وہاں پر اچھے سے چل رہا تھا۔ اسٹور روم کی روزانہ صفائی کی جاتی تھی اور اس صفائی پر میں اور میرے ساتھ دوسری ملازمہ مامور تھی۔ اسی اسٹور روم میں ایک تاہ خانہ بنا ہوا تھا، لیکن اس تاہ خانے میں کیا تھا یہ مجھے کوئی نہیں بتاتا تھا۔ ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا اور مجھے بڑی سختی سے اس تاہ خانے کی طرف جانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن نہ جانے مجھے کیوں اس تاہ خانے میں جانے کا بہت شوق ہونے لگا تھا، یوں کہ مجھے تجسس ہونے لگا تھا۔ یہاں تک کہ ایک روز جب میں اس تاہ خانے کی طرف بڑھی تھی تو ملازمہ میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے سختی سے باہر لے آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ تمہیں میں نے اس تاہ خانے میں جانے سے روکا، تم کسی کی اجازت کے بغیر وہیں نہ جا سکتی، اور جو بھی جاتا ہے وہ جان سے چلا جاتا ہے۔ یہ بات سن کر تو میں حیران اور بھی زیادہ پریشان رہ گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کروں تو کیا کروں۔ مجھے اس تاخانے کی اصلیت تو ضرور جاننی تھی۔ ویسے بھی ہمیشہ سے میری یہی عادت تھی کہ مجھے جس جگہ جانے سے روکا جاتا تھا میں اس جگہ لازمی جاتی تھی۔ ملازمہ کے روکنے پر میں اس کے سامنے اس وقت تو رک گئی تھی، لیکن اب میں اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب ہر کوئی یہاں نہ ہو اور میں اکیلے میں جا کر اس تاخانے کی حقیقت کے بارے میں پتہ لگاؤں۔ چنانچہ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات ہوئی تو ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گیا۔ میں نے اپنی بچیوں کو سلایا، کھانا کھلا کر انہیں ہوم ورک کروا کر سلا دیا۔ 2 سال کی بچی تو ابھی بہت چھوٹی تھی، لیکن بڑی بیٹی کا تو داخلہ ہو چکا تھا، اسے ہوم ورک کروایا۔ چھوٹی بیٹی کو میں نے صاف ستھرا کیا، اسے سلایا، اور پھر ان دونوں سے آزاد ہونے کے بعد میں نے باہر نکل کر دیکھا تو حویلی میں ہر کوئی سو چکا تھا۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا، ساری بتیاں گل ہو چکی تھیں۔ صاحب اور بیگم صاحبہ بھی سو چکے تھے۔ صاحب کو آج رات ہی سعودیہ جانا تھا، اس لیے شاید وہ اپنی پرواز کرنے کے لیے یہاں سے جا چکے تھے۔ بیگم صاحبہ تو ویسے بھی جلدی سونے کی عادی تھی۔ چنانچہ میں ہر طرف سے بے فکر ہو کر اس اسٹور روم کی طرف آ گئی تھی۔ اسٹور روم کو جو ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا، جو کبھی کبھی کھلا کرتا تھا، ایک تو صفائی کے وقت اور دوسرا اس وقت جب بیگم صاحبہ اور صاحب جی میں سے کوئی تاخانے کی طرف جاتا تھا۔ لیکن آج تو اس اسٹور روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے غنیمت پا کر ایک در کھولا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ اندر میں نے قالین ہٹایا اور پھر تاخانے کا دروازہ ڈھونڈا۔ تاخانے کے دروازے پر پہنچنے پر مجھے کچھ دقت نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ لکڑی کا دروازہ تھا اور مجھے جلد ہی مل چکا تھا۔ اس دروازے کو میں نے ہٹایا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ سیڑھیاں اترتی ہوئی میں نیچے گئی۔ وہ تاخانہ بہت اونچا تھا، اندر اندھیرا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے یہاں پر صدیوں سے کوئی نہ آیا ہو۔ لیکن جو ہی میں نے پہلا قدم آگے رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ تاخانہ اوپر سے تو بالکل اندھیرا لگ رہا تھا، لیکن اس تاخانے میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا، جیسے تھوڑی تھوڑی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے قدم اسی کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس دروازے کو میں نے جیسے ہی کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں بالکل حیران و پریشان رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا سامنے ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے میں ایک آدمی لیٹا ہوا تھا جس کے چہرے پر ایک آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، اسے ایک ڈرپ بھی لگی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ کسی ہسپتال کے کمرے سے زیادہ نہیں تھا، بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی ہسپتال میں آ پہنچی ہوں۔ حیرت سے میری آنکھیں کھلنے لگی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا
تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر ہی تھا۔ ایک چیخ میرے منہ سے نکلی جسے میں نے اپنے ہاتھ منہ پر رکھ کر اسے روک لیا۔ حیرانگی مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ شوہر جسے مکمل طور پر بے ہوش ہوتی ہوتی کرتی ہوئی ایک مشین مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، تو میں نے اس طرف دیکھا جس میں میرے شوہر کی سانسیں چل رہی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میرا شوہر تو مر چکا تھا ایک جہاز کریش ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ بچ کیسے ہو گیا تھا؟ یہ لوگ کون تھے جن لوگوں نے میرے شوہر کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا؟ ایک ایک بات سوچ میں آتی اور یوں لگتا جیسے میرے لیے آزمائش کا نیا سرا کھلتا جا رہا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا جا رہا تھا۔ ملازمین مجھے اس طرف کیوں نہ آنے دیتے تھے، اور وہ دونوں افراد بھی آخر مجھ سے چاہتے کیا تھے؟ وہ مجھے کیسے پہچانتے تھے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ کچھ معلوم نہیں تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے باہر سے کسی کے اندر آنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے یوں لگا جیسے میری چوری پکڑ لی گئی ہو۔ میں جلدی سے جا کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ کسی کے پوری سیڑھیاں اترنے کی آہٹ سنائی دینے لگی اور میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہونے لگی، اور پھر وہ قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ اسی طرف آنے لگی جہاں میں آئی تھی، یعنی اسی کمرے کی طرف۔ مجھے ایک خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے اس سب کے بارے میں جاننا تھا۔ کوئی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اس کمرے میں پڑی مریض کے بستر کے ساتھ ہی لگا دی اور پھر وہیں بیٹھ گیا۔ کافی دیر خاموشی رہی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ بیگم صاحبہ تھی جو ادھر ادھر کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے شک ہو چکا تھا کہ کوئی یہاں پر آیا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں تھی۔ مجھ پر نئی نئی حقیقتیں آشکار ہو رہی تھیں۔ دل شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن دماغ صرف یہی بات سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ مجھے سب کچھ جاننا تھا۔ تبھی اس عورت نے اچانک سے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور پھر دروازے کے پیچھے میں نمودار ہو گئی۔ بیگم صاحبہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے مجھ پر غصہ ہونے لگی تھی۔ غصے کی وجہ سے ان کے ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ نمودار ہونے لگا تھا۔ میرے ہاتھ سے پکڑ کر وہ ایک دم سے گھسیٹتی ہوئی مجھے اس تہخانے سے باہر لائی اور پھر اپنے کمرے میں لے جا کر مجھے اپنے بیڈ پر پٹکتے ہوئے غصے سے کہنے لگی، جب میں نے منع کیا تھا تو پھر تم اس طرف کیوں گئی؟ کس نے کہا تھا تمہیں اس طرف جانے کے لیے؟ میں نے منع کر رکھا تھا نا، اور اس گھر میں میرے علاوہ کسی کی نہیں چلتی۔ جانتی ہو تم نے مجھے اپنی عادتوں سے بہت خوش کیا ہے، لیکن آج جو حرکت تم نے کی ہے، اس حرکت پر مجھے بے تحاشا غصہ آیا ہے، اور جانتی ہو اس بات پر میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں؟ تو میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور کہا، یہ شخص کون ہے اور آپ اس کی اتنی تمیداری کیوں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میرا یہ شخص جو بھی ہو، میرا اس سے جو بھی تعلق ہو، اس سے تمہیں کیا؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، جتنا تم سے کہا گیا ہے تم اتنا ہی کرو۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا غصہ تھا۔ تبھی میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے اور میں نے کہا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہے۔ وہ یہاں کیسے آیا، کیوں آیا، مجھے یہ سب کچھ جاننا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے میری مدد کی۔
اور مجھے یہاں لے کر آئے۔ اس سب میں کیا چیز ہے جو آپ لوگ مجھے بتانا نہیں چاہ رہے؟ خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے کہا تو وہ کہنے لگی، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، ہم نے انسانیت کی خاطر تمہاری مدد کیا کر دی، تم تو ہمارے سر پر آ کر لگ رہی ہو۔ مجھے اس کی باتوں پر حیرانگی ہو رہی تھی۔ دال میں کچھ تو کالا تھا، کچھ تو ایسا تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی اس بات پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہیں پر ڈھیر سی ہو گئی۔ میں نے کہا، اپنے شوہر سے بچھڑے ہوئے مجھے 1 سال گزر چکا ہے۔ اس 1 سال میں نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ میں نے اپنوں کو بیگانہ ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا خون سفید ہوتے دیکھا ہے جو میرے شوہر کے جیتے جی ہمارے اتنے پرسان حال تھے، لیکن میرے شوہر کے جاتے ہی انہوں نے ہم سے کیسے آنکھیں پھیر لیں اور پھر ہمیں گھر سے نکال دیا۔ آج مجھے میرا شوہر مل چکا ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، لیکن بس اب مجھے بتا دیجئے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ میرے قریب آئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، میں بس یہی کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ تمہارا شوہر ہے یا نہیں، اور تم دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ تو اب میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ آخر یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا۔ تو سنو، ایک جہاز جو کہ کریش ہوا تھا، اور اس کریش جہاز میں موجود سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن ایک خوش نصیب تھا جو بچ چکا تھا، لیکن اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ کچھ سمجھ ہی نہ آتا تھا۔ ہم اس وقت ایک میدانی علاقے میں موجود تھے، اور اسی میدانی علاقے میں جہاز کریش ہوا، اور جہاز کے ٹکڑوں کے ساتھ ایک آدمی بھی نیچے گرا تھا۔ اسے ہم نے اٹھایا، اور پھر اس کی حالت دیکھ کر ہمیں یوں لگا جیسے اس کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، لیکن اس کا نفس چیک کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مرا نہیں ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ تم جانتی ہو یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا بڑا بھائی ہے۔ معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں بتایا گیا ہے یا نہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا جو بڑا بھائی ہے وہ بہت ہی سنگ دل ہے، اور وہ کوئی ہمارا سگا نہیں بلکہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے۔ ہمارے بابا نے دوسری شادی کی تھی، اور وہ ہماری ماں کے پہلے گھر سے تھا، اسی وجہ سے وہ بڑا تھا، اور بابا نے ہمیشہ اسے ہمیں بڑا بھائی کہنے کا کہا تھا، اور ہم بھی اسے بڑے بھائی کو عزت کا مقام دیا کرتے تھے۔ بابا کے زندہ رہنے تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب وہ چلے گئے تو سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگا۔ میں بھی چلی گئی تھی۔ اب ایک بڑا بھائی تھا، اسی کے رحم و کرم پر تھے، پڑھ لکھ تو چکے تھے، لیکن اب شادیاں ہونا باقی تھیں۔ وہ میری شادی ایک بوڑھے شخص سے کروا رہے تھے، لیکن مجھے یہ ہرگز قبول نہ تھا۔ چھوٹے بھیا کو بھی یہ بات بالکل بھی قبول نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم گھر سے بھاگ جاؤ، اور پھر انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ وہ مجھے یہاں سے لے جائے۔ ان کا وہ دوست سعودیہ میں رہتا تھا، اور وہ گھر چھٹی کے لیے آیا ہوا تھا۔ چنانچہ چھوٹے بھیا نے مجھے اس کے ساتھ بھگا دیا، اور پھر بڑے بھائی نے مجھے جائیداد اور ہر چیز سے آگ کر دیا، اور میرا گھر میں داخلہ بالکل بند کر دیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ سعودیہ چلی گئی، اور پھر اس کے بعد مجھے اپنے بھائیوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن اب میں اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان آ چکی تھی، اور ہم دونوں پاکستان میں گھوم ہی رہے تھے کہ ایک جہاز کریش ہوا، اور اس میں سے چھوٹے بھیا نیچے گرے۔ انہیں ہم نے اٹھایا، تب ہی ریسکیو ٹیم بھی پہنچ چکی تھی۔
ریسکیو ٹیم بھیا کو ہسپتال لے جانا چاہتی تھی، اور تبھی ایک مخبر بھی آیا تھا جس نے بڑے بھیا کے تحت یہ خبر لینی تھی کہ چھوٹے بھیا بچے تو نہیں، اگر بچ گئے ہیں تو اسے جان سے مار دیا جائے۔ یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بولا اور پھر ہم دونوں نے ہسپتال کے ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملایا، اور پھر بھیا کی ابتدائی طبی امداد کے بعد ہم نے گھر ہی میں ایک تہہ خانہ بنایا، اور اس تہہ خانے میں بھیا کے لیے ہر چیز مہیا کر دی گئی۔ تبھی سے بھیا کوما میں تھے اور کوما سے باہر ہی نہیں آ رہے تھے۔ ان کی جیب میں سے ہمیں ایک بٹوا ملا تھا، اس بٹوے میں ان دو بچیوں کی تصویریں اور تمہاری تصویر موجود تھی، اور شہر کا پتہ بھی لکھا ہوا تھا۔ میں ایڈریس تو جانتی تھی لیکن یہاں آ نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہاں آئی تو پھر بھیا کو مجھ پر شک ہو جائے گا اور چھوٹے بھائی کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے میرے شوہر تمہاری دیکھ بھال میں لگ چکے تھے۔ اس روز جب تم گھر سے نکالی گئی تھی تو تمہارے شوہر نے تمہیں دیکھا اور گھر لے آئے۔ ہم نے تمہیں اس لیے یہ سب کچھ نہیں بتایا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں یہ سب کچھ پتہ چلے کہ تمہارے شوہر کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ جب تک بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک ہم نے اسے باہر نہیں نکالنا تھا، لیکن تمہارے ملنے سے 2 روز بعد ہی وہ کوما سے واپس آئے، اور ان کی طبیعت ابھی بھی بہت ویک ہے۔ وہ بہت کم ہی ہوش میں آتے ہیں اور ایک بار پھر سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اکثر ان کے پاس آتی ہوں اور ان سے باتیں کرتی ہوں۔ وہ خود تو ابھی بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، لیکن میں نے انہیں تمہارے بارے میں سارا کچھ بتا دیا ہے۔ آج تم نے حقیقت جان ہی لی ہے، تو میں تم سے کچھ نہیں چھپا رہی۔ سامنے بیٹھی عورت کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیرتوں میں ڈوب گئی تھی۔ خدا نے مجھے کتنی بڑی مصیبت اور اذیت سے بچا لیا تھا۔ نہ جانے اگر میں وہاں رہتی تو پھر میرا اور میرے بچوں کا کیا حال ہوتا۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ مجھے دیورانی نے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسی وقت اس سے معافی مانگی۔ اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہماری اپنی ہی بہن ہو سکتی ہے۔ دوسرے روز خدا کا کرنا یوں ہوا کہ میرے شوہر کو ہوش آ گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ابھی بھی کمزوری واضح تھی، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے تھے۔ مجھے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اپنی بیٹیوں سے ملے، اور میری بیٹیاں بھی اپنے باپ سے مل کر بے حد خوش ہوئیں۔ خدا نے میری سن لی تھی، میری تمام دعائیں قبول کر لی تھیں، اور مجھ پر جو آزمائش آئی تھی وہ آزمائش اب ختم ہو چکی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہت ہی پیاری چیزوں سے آزماتا ہے، اور صبر کا صلہ بہت ہی اچھے طریقے سے دیتا ہے، جس طرح مجھے مل چکا تھا۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو نہ جانے آج میرا شوہر اور میں، ہم اپنے بچوں کے سر پر زندہ ہوتے یا نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے۔